بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد، آج ہم عربی کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ الدرس الحادی عشر، بعد 50 سنۃ، 50 سال بعد۔ اس سبق کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ بعد 50 سنۃ، 50 سال بعد۔ صادق مل امر و فیما تفکر، صادق کیا معاملہ ہے اور کس سوچ میں پڑے ہو۔ صادق مل امر کیا معاملہ ہے، و فیما تفکر اور کس سوچ میں پڑے ہو۔ محمود محمود انا افکر میں سوچ رہا ہوں، فی نقودی اپنی رقم کے متعلق میں سوچ رہا ہوں۔ کل سنۃ انفق مئۃ روبیۃ، میں ہر سال 100 روپے خرچ کرتا ہوں۔ کل سنۃ انفق مئۃ روبیۃ، میں ہر سال 100 روپے خرچ کرتا ہوں۔ اکثر مما آخذہ من الشرکۃ، اور یہ رقم زیادہ ہے اس رقم سے جو میں کمپنی سے وصول کرتا ہوں۔ اکثر مما آخذہ فی الشرکۃ، اور یہ رقم زیادہ ہے اس رقم سے جو میں کمپنی سے وصول کرتا ہوں۔ صادق صادق کیف تنفق اکثر مما تاخذ، صادق تم وصول ہونے والی رقم سے زیادہ کس طرح خرچ کرتے ہو۔ محمود محمود انا عملت فی شرکۃ کبیرۃ مدۃ، میں نے ایک بڑی کمپنی میں 40 سال تک کام کیا۔ انا عملت فی شرکۃ کبیرۃ، میں نے کام کیا ایک بڑی کمپنی میں، مدت 40 سنۃ، 40 سال تک، میں نے ایک بڑی کمپنی میں 40 سال تک کام کیا۔ ثم انتہت خدمتی، پھر میری ملازمت ختم ہو گئی۔ الشرکۃ تدفع لی الآن 600 روبیۃ، اور کمپنی ہر سال 600 روپے ادا کرتی ہے مجھے۔ وستظل تدفع لی باقی حیاتی، اور وہ میری باقی ماندہ زندگی تک اتنی رقم ادا کرتی رہے گی۔ دوبارہ ترجمہ سنیں۔ انا عملت فی شرکۃ کبیرۃ مدۃ 40 سنۃ، میں نے ایک بڑی کمپنی میں 40 سال تک کام کیا۔ ثم انتہت، پھر ختم ہو گئی، خدمتی میری ملازمت۔ الشرکۃ تدفع لی الآن 600 روبیۃ فی السنۃ، کمپنی ہر سال 600 روپے ادا کرتی ہے مجھے۔ وتظل تدفع لی باقی حیاتی، اور میری باقی ماندہ زندگی تک اتنی رقم ادا کرتی رہے گی۔ صادق صادق جمیل بہت خوب۔ محمود نعم لیکن، جی ہاں لیکن، انا انفق 700 روبیۃ فی السنۃ، لیکن میں سال میں 700 روپے خرچ کرتا ہوں۔ معنی ذالک، اس کا مطلب یہ ہے، انی آخذ من نقودی فی البنک 100 روبیۃ کل سنۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بینک میں جمع شدہ رقم سے ہر سال 100 روپیہ وصول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بینک میں جمع شدہ رقم سے ہر سال 100 روپیہ وصول کرتا ہوں۔ صادق صادق کم روبیۃ لک فی البنک، بینک میں آپ کے کتنے روپے ہیں۔ محمود 5000 روبیۃ، 5000 روپے۔ صادق صادق حسنا، اچھا۔ اذا کان لک 5000 روبیۃ فی البنک، اچھا جناب، بینک میں آپ کے 5000 روپے ہیں۔ وانت تاخذ منها کل سنۃ، اور آپ لیتے ہیں ان میں سے ہر سال 100 روبیۃ 100 روپے۔ معنی ذالک، اس کا معنی یہ ہوا، ان النقودہ کے پیسے ستنتہی جلدی ختم ہو جائیں گے، بعد 50 سنۃ 50 سال بعد۔
یعنی یہ رقم جو ہے 50 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رقم 50 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ محمود انا اخاف ذالک الیوم، میں ڈرتا ہوں اسی دن سے، بعد 50 سنتاً، کہ میں اسی دن سے ڈر رہا ہوں کہ 50 سال بعد لن یبکی شیء معی، کہ میرے پاس کچھ نہیں باقی رہے گا۔ لابد، ضروری ہے، ان افکر فی مستقبلی، ضروری ہے کہ میں ابھی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ میں اسی دن سے ڈر رہا ہوں کہ 50 سال بعد میرے پاس کوئی چیز باقی نہ رہے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ صادق، صادق، کم سیکون عمرک بعد 50 سنتاً، صادق 50 سال بعد آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ محمود 112 عاماً، 116 سال۔ ماذا سأصنع حینئذ، میں اس وقت کیا کروں گا؟ کیف سیکون مستقبلی، میرا مستقبل کیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ استطیع ان ابدأ العمل ثانیاً فی ذلک العمر، میں اس عمر میں دوسری مرتبہ کام کرنے کی طاقت نہ رکھ سکوں گا۔ صادق 50 سال بعد آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ محمود 116 سال، تو میں اس وقت کیا کروں گا، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اس عمر میں دوسری مرتبہ کام کرنے کی سکت نہ رکھوں گا۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوگا۔ آپ نے اچھی طرح اس ترجمے کو یاد کرنا ہے۔ آگے تدریب دیکھیں۔ پہلی تدریب آج ہم اس سبق کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ سوالوں کے جواب ہے ہمارے پاس۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے عن ای شیء دارت المحادثۃ، کس چیز کے متعلق گفتگو ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے دارت المحادثۃ عن المستقبلی، اور اس کے بعد ہے نمبر 2، ما مدت خدمت محمود، محمود کی ملازمت کی مدت کتنی تھی؟ جواب ہے مدت خدمتہ 40 سنتاً۔ نمبر 3 سوال، کم کان یبقی لدیہ من نقود الشرکۃ، جواب ہے لن یبقی لدیہ شیء۔ نمبر 4، هل کان محمود علی حق حین فکر فی مستقبلہ بعد 50 سنتاً، جواب لا ما کان محمود علی حق۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کم سیکون عمرک بعد 50 سنتاً، جواب ہے 90 سنتاً انشاء اللہ تعالی۔ سوال نمبر 6، الک نقود فی البنک کم، الک نقود فی البنک کم، جواب ہے نعم 500 روبیۃ۔ سوال نمبر 7، فی ای عمر تنتہی خدمت الموظف، کس عمر میں ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بعد 60 سنتاً، 60 سال بعد یعنی۔ تو یہ ہمارے سوالوں کے جواب مکمل ہوئے۔ ترجمہ اور یہ تدریب الاول آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ باقی تدریبات ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔